بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کتاب کے 34ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا سبق چل رہا تھا کچھ حدیث اور بزرگ اقوال کا ترجمہ اور خلاصہ۔ تو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے 25 نمبر، ہم کو 26 سے پڑھنا تھا۔ تو بیمار را روز اول باید پرسید۔ دیکھیے، بیمار کو روز اول پہلے ہی دن، باید مانے چاہیے، پرسید مانے پوچھنا، باید پرسید پوچھنا چاہیے۔ بیمار کو پہلے ہی دن پوچھنا چاہیے، یعنی اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ 27واں مسلمان را باید کہ ہمسایہ و مہمان خود را عزیز دارد و سخن پسندیدہ گوید۔ مسلمانوں کو باید مانے چاہیے کہ ہمسایہ مانے پڑوسی، اور وا مانے اور، مہمان خود اپنے مہمان، را مانے کو، عزیز رکھے، یعنی محبوب رکھے، محبوب جانے، محبوب سمجھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پڑوسی اور اپنے مہمانوں کو محبوب رکھے۔ و سخن پسندیدہ گوید، وا مانے اور، سخن مانے بات، پسندیدہ مانے اچھی بات، سخن پسندیدہ اچھی بات، گوید مانے کہے، وہ سخن پسندیدہ گوید اور اچھی بات کہے، یعنی ہم اپنے پڑوسی اور مہمانوں سے اچھی بات کہے، ورنہ خاموش مانا ہے، ورنہ خاموش رہے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے۔ 28واں ہر جہ کے باشی از خدائے تعالی بترس و پاداش بدی بہ نیکی کن۔ ہر جہ مانے ہر جگہ یا کہیں بھی، کہیں بھی، باشی کا معنی ہو، ہر جا کے باشی کہیں بھی ہو یا کہیں بھی رہو، از خدائے تعالی، خدا تعالی سے، بترس ڈرتے رہو۔ ہر جا کے باشی از خدائے تعالی بترس، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ و پاداش بدی بہ نیکی کن، وا مانے اور، پاداش کا دیکھیے معنی ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، پاداش کا معنی جیسے، پاداش کا معنی بھلائی نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ وبا مردم بنیک خوئی معاملہ کن، وا مانے اور، با مردم لوگوں کے ساتھ، بنیک مانے بنیک خوئی بھلائی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، بنیک خوئی بھلائی کا معاملہ، بنیک کوئی کا معنی بھلائی کا معاملہ، اچھا معاملہ، معاملہ مانے معاملہ، کن مانے کرو۔ وبا مردم بنیک خوئی، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کن، معاملہ کرو۔ وبا مردم بنیک خوئی معاملہ کن، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ 29واں ہر کہ در وے ازی سہ چیز یکے بود۔ ہر کے معنی جو شخص، دروے کا معنی اندر، ہر کے دروے جو شخص کے اندر، ازی سے چیز، ازی معنی، از معنی یہ، عزیز سے چیز، یہ تین چیز، عزیز سے چیز کا معنی یہ تین چیز، ہر کہ در وے عزیز سے چیز، جس شخص کے اندر یہ تین چیزوں میں سے، یکے بود، یکے معنی ایک، بود معنی ہوگا، نہیں یکے بود، ہر کہ در وے عزیز سے چیز یکے بود، جو شخص کے اندر یہ تین چیز ہوگا، اگرچہ نماز کند، یعنی جس شخص کے اندر اگر تین چیز ہے، کون چیز دیکھیے آگے بتا رہے ہیں۔ اگرچہ نماز کند، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، و روزہ دارت، اور روزہ رکھتا ہو، منافق باشد، منافق ہوگا، یعنی وہ کتنا بھی نماز پڑھنے والا ہو، کتنا بھی روزہ رکھنے والا ہو، اگر اس کے اندر یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہوگا تو وہ منافق ہوگا۔ کون سی چیز ہے دیکھیے، یکے آ کہ دروغ گوید، یکے معنی آ، یکے معنی ایک یعنی پہلا، آ کے معنی وہ،
پہلا وہ کہ دروغ گوید، دروغ مانے جھوٹ، گوید مانے بولے، دروغ گوید جھوٹ بولے، پہلا یہ کہ جھوٹ بولے، دوم آ کے خلاف وعدہ کند، دوسرا وہ کہ خلاف وعدہ کرے، سوم آ کے خیانت کند، تیسرا وہ کہ خیانت کرے۔ نمبر 30 دروغ روزی را بکاہت، دروغ مانے جھوٹ، روزی مانے روزی، را مانے کو، دروغ روزی را جھوٹ روزی کو، بکاہت مانے گھٹاتا ہے، دروغ روزی را بکاہت جھوٹ روزی کو گھٹاتا ہے۔ نمبر 31 بزرگ ترین گناہ شرک است، بزرگ ترین یعنی بہت بڑا، گناہ مانے گناہوں میں سے، شرک مانے شرک است مانے ہے بہت بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ شرک است، شرک ہے یعنی بڑے گناہوں میں سے شرک، بڑے گناہوں میں سے شرک بھی ایک گناہ ہے، وہی کہہ رہے ہیں شرک بہت بڑا گناہ ہے، بزرگ ترین گناہ شرک بہت بڑا گناہ است مانے ہے۔ ونا فرمانی مادر و پدر و سخن دروغ نیز، و مانے اور، نافرمانی مانے نافرمانی، مادر و پدر یعنی ماں باپ کی، و نافرمانی مادر و پدر اور ماں باپ کی نافرمانی، و سخن دروغ نیز، و سخن دروغ، و مانے اور، سخن مانے بات، دروغ مانے جھوٹ، اور جھوٹ بولنے والا یا جھوٹی بات کرنے والا، نیز مانے بھی، یعنی شرک بہت بڑا گناہ ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے، و سخن دروغ نیز اور جھوٹ بولنے والا بھی یا جھوٹی بات کرنے والا بھی بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، نیز مانے بھی۔ نمبر 32 خشم ایمان را چنا تباہ کند، خشم مانے غصہ، ایمان را ایمان کو، خشم ایمان را غصہ ایمان کو، چنا تباہ کند، چنا مانے ایسا، تباہ کند تباہ کرتا ہے، چنا تباہ کند ایسا تباہ کرتا ہے کہ صبر انگبین را، کہ مانے کہ صبر مانے الوا، یعنی ایک بہت کڑوا قسم کا ایک کوئی چیز ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، اور انگبین مانے شہد، جیسے شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے، اور صبر مانے الوا مانے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے، تو کہ صبر انگبین را کہ مانے جیسے الوا شہد کو، یعنی جیسے شہد کو الوا ایک دم کڑوا کر دیتا ہے، اسی طرح غصہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں خشم ایمان را چنا تباہ کند، غصہ ایمان کو ایسا تباہ کرتا ہے کہ صبر انگبین را جیسے الوا شہد کو، کہ کا معنی جیسے کریں گے کہ صبر انگبین را کہ الوا شہد کو، یعنی جیسے الوا شہد کو۔ نمبر 23 ہر کے خشم فروغ خورد، ہر کے معنی جو شخص، خشم معنی غصہ، فروغ خورد پیتا ہے، یا جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، ہر خشم فروغ خورد جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، حق تعالی عذاب ازوائے بردارد، حق تعالی یعنی اللہ تعالی، عذاب مانے عذاب، ازوائے مانے اس پر سے، ازوائے مانے اس پر سے بردارت اٹھا لیتے ہیں، جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، حق تعالی عذاب ازوائے بردارت، اللہ تعالی اس پر سے غصے کو بردارت اٹھا لیتے ہیں۔ نمبر 34 جامہ سفید بہترین جامہ است، یعنی جامہ سفید کپڑا بہترین جامہ یعنی بہترین کپڑا است مانے ہے، جامہ سفید بہترین جامہ است، سفید کپڑا بہترین کپڑا ہے، یعنی سفید کپڑے کو پہننا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اپنا سبق ہم یہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔